مرحوم کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے مولوی کو دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے دشمنی کے پیچھے ضائع نہ کیجیے۔ ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا: انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے، مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے بیٹے کو نصیحت: نماز کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھو، دسترخوان پر اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر میں جا کر اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیاں بھلا دو۔ تعلق باقی نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے، یہ انسان کے معیاری اور خاندانی ہونے کے دلیل اور کسوٹی ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ محبت خیرات یا احسان نہیں ہوتی، یہ تو اعزاز ہوتی ہے۔ آپ محبت کرنے والے کا ایک قیمتی لمحہ جو اس نے پورے خلوص سے آپ پہ وارتا ادا نہیں کر سکتے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ لوگ کہتے ہیں مرنے والا مر جاتا ہے، پھر کون روتا ہے؟ یہ بات ان سے پوچھیں جن کا کوئی اپنا عزیز بچھڑ گیا۔ زندگی میں لمحہ بلمحہ ہر موڑ پر اس کی کمی کا احساس ہوتا ہو۔ یا اللہ، جن مسلمانوں کے اپنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، وہ مومنین جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں انہیں بخش دیں۔ عورت کا دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے، بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی ہر دکھ سکھ کے ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ رات کے وقت کے کچھ خاص احتیاطیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کے وقت کتے کے بھونکنے یا گدے کے چلانے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ یہ جانور وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب رات ڈل جائے تو گھر سے کم نکلا کرو، کیونکہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی مخلوق کو پلا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دروازے بند کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، کیونکہ جس دروازے کو بند کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا جائے اسے شیطان نہیں کھول سکتا۔ مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو، مٹکے ڈھک دیا کرو اور برتنوں کو الٹا کر دیا کرو۔ شادی کے بعد ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی ہوتا ہے جس پہ اسے سب سے زیادہ مان ہوتا ہے، جس سے وہ اپنی ہر بات منوا لیتی ہے، کبھی لڑ جھگڑ کر، کبھی لاڈا ٹوا کر، کبھی ناراض ہو کر تو کبھی نخرے اٹھوا کر، کبھی کچھ کھانے پینے کی تو کبھی کہیں جانے کی خواہش پر۔ الغرض ایک بیوی کا خاوند ہی اس کی ڈھال ہوتا ہے
اللہ پاک سب بیویوں کی یہ ڈھال سلامت رکھے، آمین۔ زندگی کبھی کبھی اتنے مشکل مقام پر آ جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن میرا اللہ ایسے ایسے خوبصورت راستے نکال کے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ ایک خوبصورت نصیحت: جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے بہتر اور افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، احسان کرو تو دیکھ کر کرو، کم ظرف ہوا تو نقصان ضرور پہنچائے گا۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بیوی کو گالی دینا: اکثر مرد اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ بیوی آگے سے زبان چلاتی ہے، لیکن بعض اوقات شوہر خود ہی بیوی کو اس بدتمیزی پر مجبور کر دیتا ہے جب وہ اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دیتا ہے۔ ایک عورت اپنی ذات کے بارے میں سب کچھ سن کر برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دی جائے تو وہ آگے سے بولنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کسی کو گالی دینا ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ اگر آج آپ کسی کی بہن بیٹی کو گالی دیں گے تو کل آپ کی بہن بیٹی کو بھی گالیاں سننی پڑے گی۔